پارہ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جسے تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جسے تم دوست رکھتے ہو وہ برا ہو۔ خدا سب کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ مختصر تفسیر۔ اسلام کی طرف سے یہ کھلا ہوا اعلان ہے کہ حکم خدا کسی کی مرضی کا تابع نہیں ہے۔ بزدلوں کو جہاد برا لگتا ہے، لیکن خدا نے واجب کر دیا ہے، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ تمہارا علم خدا کے برابر نہیں ہے۔ وہ حالات مصالح کو تم سے بہتر جانتا ہے۔ تمہارا فرض یہ ہے کہ اس کے احکام پر ایمان لے آؤ اور عمل کرو۔ یہ دور حاضر کی دانشوری کے خلاف کھلا ہوا چیلنج ہے کہ احکام الہیہ میں دخل اندازی اپنے کو خدا سے بالاتر ثابت کرنے کی مہم ہے، جسے دیوانگی کہا جا سکتا ہے، دانشوری نہیں۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پیغمبر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محترم مہینوں کے جہاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور راہ خدا سے روکنا اور خدا اور مسجد الحرام کی حرمت کا انکار ہے، اور اہل مسجد الحرام کا وہاں سے نکال دینا خدا کی نگاہ میں جنگ سے بھی بدتر گناہ ہے، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ مختصر تفسیر۔ بظاہر بات تمام ہو گئی تھی، لیکن یہ قرآن نے ایک مخفی فتنے کا جواب دیا ہے کہ کفار محترم مہینوں کی حرمت کا حوالہ دے کر مسلمانوں کو خاموش کر دینا چاہتے تھے۔ پروردگار نے واضح کر دیا کہ اگر محترم مہینے میں جنگ گناہ ہے تو کفار کی حرکتیں مسجد الحرام سے روک دینا، اہل مسجد کو باہر نکال دینا اور مستقل فتنے ایجاد کرنا اس سے کہیں بڑھ کر گناہ ہیں۔ مسلمان ان فتنوں کی طرف متوجہ رہیں اور صرف شہر حرام کے نام سے مرعوب نہ ہو جائیں۔ اور یہ کفار برابر تم لوگوں سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے امکان میں ہو کہ تم کو تمہارے دین سے پلٹا دے، اور جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے گا اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور وہ جہنمی ہوگا اور وہیں ہمیشہ رہے گا۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا وہ رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں، اور خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور بہت سے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اور یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو کہہ دیجئے کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو. خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم فکر کر سکو. مختصر تفسیر. کفار کا واقعی مقصد زمینوں پر قبضہ کرنا نہیں ہوتا، ان کی جنگ کا پس منظر میں اسلام کی تباہی کام کرتی ہے، جس کا مشاہدہ ہر دور میں کیا گیا ہے اور جس سے ہر دور کا مسلمان غافل رہا ہے اور اسی لیے فوراً صلح کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس طرح کہ آج کے زمانے میں مسئلہ فلسطین میں دیکھنے میں آ رہا ہے. اسلام نے ٹھیک اس کے بالمقابل اس وقت تک جہاد کو واجب رکھا جب تک فتنے کا قلقمہ نہ ہو جائے، کفار کے ہاتھ کٹ نہ جائیں اور دین فقط دین خدا نہ رہ جائے. اور یہ کام بڑے حوصلے کا ہے اور اسی لیے مجاہدین اور مہاجرین کے فضائل کا اعلان ہوا ہے. یہ اسلام کی دیانتداری اور دانشوری کی زبان بندی ہے کہ ہم نہ حقائق کا انکار کرتے ہیں اور نہ فقط مادی منافع پر نظر رکھتے ہیں. ہم فائدے کے پردے میں کام کرنے والے نقصانات کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. شراب میں عقل، قوت ارادی، شدت احساس کی بربادی اور جوئے میں حرام خوری کا مفسدہ مادی منافع سے کہیں زیادہ ہے، لہذا اس کے جائز ہونے کا سوال نہیں ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ ان کے حال کی اصلاح بہترین بات ہے، اور اگر ان سے مل جل کر رہو تو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے. اگر وہ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، لیکن وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. مختصر تفسیر. دور جاہلیت میں لوگ یتیموں سے تعلقات صرف ان کے اموال پر قبضہ کرنے کے لیے پیدا کرتے تھے. پھر جب ان کے اموال کے قریب جانے سے روک دیا گیا اور مسلمانوں نے بالکل ہی الگ کر دیا تو بعض لوگوں نے ان دو قسموں کے بارے میں سوال کیا اور جواب ملا کہ اموال کو لوٹو نہیں، اصلاح کرو اور الگ نہ کرو، ساتھ رکھو لیکن اصلاح کی نیت سے. خدا نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور جب ساتھ رہیں تو ان کا قرض ان کے مال سے نکال لو اور اپنے کو زحمت میں نہ ڈالو. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ خبردار، مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک ایمان نہ لے آئے کہ ایک مومن کنیز مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی بھلی معلوم ہو، اور مشرکین کو بھی لڑکیاں نہ دینا جب تک مسلمان نہ ہو جائے کہ مسلمان غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو۔ یہ مشرکین تمہیں جہنم کی دعوت دیتے ہیں اور خدا اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے، اور اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید یہ لوگ سمجھ سکیں۔ مختصر تفسیر۔ اسلام نے عقیدے کو حسن و جمال اور کثرت اموال پر مقدم رکھا ہے۔ مسلمان غلام و کنیز کافر آزاد مرد و عورت سے بہتر ہیں کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے تو دولت ایمان ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر ازدواج انسانی سماج پر اثر انداز ہوتا ہے اور کفار جہنم کی طرف کھینچ لیتے ہیں، یا اولاد کی تربیت غیر اسلامی ہو جاتی ہے، یا کم سے کم کفر سے محبت یا عدم عداوت یا آزاد خیالی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، جو ایمان کے لیے بہرحال خطرناک ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے ایام حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ حیض ایک اذیت اور تکلیف ہے، لہذا اس زمانے میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب پاک ہو جائیں تو جس طرح سے خدا نے حکم دیا ہے اس طرح سے ان کے پاس جاؤ، بتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مختصر تفسیر۔ اسلام سے پہلے یہودی ایام حیض میں جمع وغیرہ ترک کر دیتے تھے اور عیسائی سب کچھ کرتے تھے۔ عام کفار ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ترک کر دیتے تھے۔ رسول اکرم سے ان دونوں قسموں کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے واضح کر دیا کہ صرف جمع حرام ہے اور بس، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ زمانہ یا جگہ گندگی یا تکلیف کی ہے۔ اس عمل سے عضو تناسل میں کثافت اور بیماری کا خطرہ ہے، اور عورت کے مزاج پر بھی بار ہے کہ مزاج خون کو باہر نکالنا چاہتا ہے اور جمع منی کو اندر داخل کرنا چاہتا ہے، اور یہ دونوں رجحانات میں کھلا ہوا ٹکراؤ ہے جو صحت کے لیے شدید خطرہ رکھتا ہے۔ اس لفظ سے اشارہ ہے کہ جمع میں حکم الہی کی پابندی ضروری ہے اور مکمل آزادی نہیں ہے۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں چاہو داخل ہو جاؤ اور اپنے واسطے پیشگی اعمال خدا کی بارگاہ میں بھیج دو اور اس سے ڈرتے رہو، یہ سمجھو کہ تمہیں اس سے ملاقات کرنا ہے، اور صاحبان ایمان کو بشارت دے دو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ خبردار، خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ قسموں کو نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے میں مانے بنا دو۔ اللہ
सब कुछ सुनने और जानने वाला है। خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة صلى